بڑی عجیب درخواست ہے یہ کہ ہائی کورٹ سے کہا جا رہا ہے کہ دوسری عدالت کو روکا جائے، کسی قسم کا فیصلہ سنانے سے روکا جائے، اور جو خصوصی عدالت نے یہ کہا ہے کہ 28 نومبر کو آئین سے سنگین غداری کا جو مقدمہ ہے سابق فوجی حکمران جنرل مشرف کے خلاف، اس کا فیصلہ سنائیں گے، تو اس کو فیصلے سے روکنے کے لیے کہا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کو بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی۔ حالانکہ اگر کسی قسم کا اعتراض کسی کو ہونا چاہیے تو وہ خصوصی عدالت کے فیصلے پر ہونا چاہیے۔ 6 سال ہو گئے ہیں ایک فوجی حکمران کے خلاف یہ مقدمہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا۔ پہلے اس فوجی حکمران کو بھگایا گیا اور اس کے بعد خصوصی عدالت جو ہے مختلف قانونی وجوہات کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے سماعت بھی نہیں کرتی رہی، اور اب جب کہ خصوصی عدالت کے اوپر پبلک اوپینین کا بھی اور عوام کا بھی ایک اخلاقی پریشر بھی ہے اور قانونی تقاضا بھی ہے، اور وہ فیصلہ اناؤنس کرنا چاہ رہی ہے، تو اب ہائی کورٹ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو فیصلہ اناؤنس کرنے سے روکا جائے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، جہاں ایک طرف 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم جو ہے اس کو سزا سنا کے جیل میں بھی ڈالا گیا، اور وہ لندن سے باقاعدہ اپنی بیٹی کے ساتھ آیا گرفتاری دینے اور سیدھا جیل گیا، اور دوسری طرف ایک جرنیل ہے جو بڑے مکے لہرا کے اس ملک پر 8 سال حکومت کرتا رہا، اور آج اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ پاکستان میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ میرے خیال میں بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے، اور یہاں پہ ہی پھر مجبور ہو جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ اور دانشور لوگ اور صحافیہ لوگ اور تجزیہ کار یہ سوچنے پر کہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ 8 10 سال اس ملک پہ بندوق کی نالی کے زور سے حکومت کرتے ہیں، وہ عدالتوں کا سامنا کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں، کیوں بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ سیاستدان جن پہ کرپشن کے الزامات لگا کے ان کو جیل میں بھی ڈال دیا جاتا ہے، اور ججوں کو ننگی فلمیں دکھا کے فیصلے بھی لے لیے جاتے ہیں، اور ان کی ضمانتوں پہ ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، اور دوسری طرف نہ کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ جنرل مشرف کو سرٹیفکیٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ دینے والے جو ہے کون سا بورڈ تھا، کون سے ڈاکٹر تھے، اور وہ سرٹیفکیٹ اصلی تھا یا جعلی۔ یہاں پہ تو صرف اپنے ہی بنائے ہوئے میڈیکل بورڈ کے اوپر وزیر اعظم کے لیول کا بندہ بھی اعتراض کرتا ہے، اور اس کے وزراء بھی اعتراض کرتے ہیں، اور پھر عدالتوں میں معافیاں بھی مانگتے ہیں۔ تو قانون جو ہے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، سیاستدانوں کے لیے بھی اور ان جرنیلوں کے لیے بھی، جو جب وردی میں ہوتے ہیں اور بندوق کے ساتھ ہوتے ہیں تو 10 سال حکومت کرتے ہیں، اور جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر ملک میں قدم رکھنے کی بھی ہمت نہیں کرتے، عدالتوں کا سامنا نہیں کرتے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اسی تناظر میں سمجھتا ہوں 28 تاریخ کو خصوصی عدالت کو اب اپنا حکم سنا دینا چاہیے، اور اگر 28 تاریخ کو حکم نہ آیا اور قانون کے مطابق نہ آیا تو obviously پھر عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور پھر کسی اور چیف جسٹس کی کسی اور تقریر سے مکے لہرا کے عدلیہ کا وقار جو ہے وہ کبھی بھی بحال نہیں کیا جا سکے گا۔